السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. سورۃ البقرہ الحمدللہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا ہے کہ آئندہ بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. مختصر سا جو آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے آپ بھی اگر چاہیں تو میں انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں آج سے ہر ویڈیو کے آخر میں گروپ کا لنک شیئر کروں گا. وہ گروپ جو آپ کی کلاس کے یعنی یہاں کی لوکل کلاس کے باہر ہوگا کہ اس میں گروپ میں لوگ جوائن کر لیں اس لنک کے ذریعے. اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کے جو الفاظ ہیں جو زیادہ یہاں میں ڈیٹیل میں نہیں جاتے ریپیٹیشن کی وجہ سے، تو اگر اس طرح سے ہم ہر لفظ کو بار بار ریپیٹ اور تفصیل میں جائیں تو ویڈیو بھی اور یہ کام سب لمبا ہو جائے گا. لیکن میں انشاءاللہ ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں کوشش کروں گا کہ وہ مادے کے الفاظ، ان کے میننگ اردو کے ساتھ وہ پوری تفصیل جو مجھ سے ہو سکے گی، میں وعدہ نہیں کرتا، کوشش ضرور کروں گا کہ اس میں میں اب ڈالنا شروع کروں انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیوز میں. اور اس کے علاوہ نیکسٹ چیز کے کمنٹس میں نے آف رکھے ہوئے ہیں ویڈیو کے نیچے. اس کی وجوہات ہیں بہت ساری اور وہ میں مستقل آف ہی رکھوں گا. جس کسی کو مجھ سے اگر کوئی بات کرنی ہو وہ کیا ہے مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر دے. اور اس کے علاوہ ویڈیوز کو جتنا پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں. اور اس کے مزید اس کے علاوہ یہ کہ آپ کے جو ویڈیو پہ جو لائکس آئیں گے وہ مجھے فیڈ بیک ہوگی ایک طرح سے، یعنی آپ اس کو اپروچ کر رہے ہیں، آپ کو فائدہ ہو رہا ہے. اور ان لائکس کا مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، کام تو اللہ کے لیے. ان لائکس کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ لائک کلک ہوتا ہے تو وہ ویڈیو جو سرچ میں آتی ہے وہاں پہ پھر اس کو اہمیت ملتی ہے کہ جب لوگ اس ویڈیو کو سرچ کریں گے، مطلب کسی بھی نام سے اعراب القرآن، ترجمہ قرآن اردو، تفسیر ابن کثیر، کچھ بھی اس میں سے جو، تو اس میں وہ ویڈیو لائکس کی بنیاد پر، ویوز کی بنیاد پر اوپر سرچنگ میں اوپر آ جاتی ہے. تو بس یہ مقصد ہے کہ تاکہ وہ سرچ میں آئے زیادہ. الحمدللہ کافی پازیٹیو پیغامات آن لائن آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے جو حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار. ان تبدوا الصدقات فنعما هی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر. لیس علیکم ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر لانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ان آیات کو ایک تو یکجا کرنے کا مقصد، ایک تو اس میں ریپیٹیشن کافی ہے اور یہ پورا جو موضوع ہے، پورا جو ٹاپک ہے وہ ایک ہی طرح لنکڈ ہے آپس میں. انشاءاللہ ہم ابتدا کرتے ہیں. ہاں جی، کیا ہے جی؟ یا ایہا الذین آمنو. دیکھیں جی یہ ریپیٹ ہو رہا ہے، یا ایہا الذین آمنو ندا اور اس کا منادا، پھر کیا ہے آمنو فعل ماضی، یہ وہی جو ہے اس کا صلہ ہے. اے وہ لوگو، آمنو فعل ماضی جو کیا ہے ایمان لائے ہو. آگے کیا ہے جی؟ انفقوا من طیبات ما کسب، وعلیکم السلام، ما کسبتم ومما اخرجنا
لکم من الارض، یعنی آپ نے ان آیات کے ساتھ جڑے رہنا ہے. بہت پیاری آیات ہیں، قرآن پاک کا ایک لفظ بہت پیارا ہے، اور اس پوری آیات میں ہمارے لیے لرننگ کا انشاءاللہ. اے وہ لوگوں جو کہ ایمان لائے ہو، انفقو باب افعال امر کا صیغہ انتم فاعل، کیا کرو؟ انفقو، تم سب کیا ہے؟ خرچ کرو، امر کا صیغہ. اچھا کیا خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے؟ من حرف جر، طیبتن کیا مطلب؟ پاک، طیباتن جمع کا صیغہ، من طیباتی، من طیباتی جمع، یہ حرف یہ جر ہو گیا. کیوں جر ہوا؟ من کی وجہ سے. اچھا پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو زیر نہیں ہیں، طیباتن طیباتن طیباتن، الف لام کے بغیر ہی دو زیر نہیں ہے. اس مین کہ یہ کیا ہے؟ مضاف ہے، اور حلقہ کون ہوتا ہے؟ مضاف. تو یہ مرکب اضافی بن رہا ہے. طیبات ما موصولہ، جو کا پاک، جو کے پاک میں سے خرچ کرو. کس میں سے؟ دیکھیں مرکب اضافی کا سیدھا سا رول ہے، ریٹرن ترجمہ ہوتا ہے، جو کا پاک، اس میں سے خرچ کرو. اب اس جو کی صفت آ گئی، وہ جو کیا ہے؟ کسبہ سے، کسب تم فعل ماضی، انتم فاعل، کسب جو تم نے کمایا. اب اس طیبات کے ساتھ مزید اور کیا ہے؟ یعنی ایک تو پاک چیزوں میں سے خرچ کرو، اور کہاں سے؟ من حرف جر، ما، پھر سیم وہی، من ما، جو میں سے، اخرجنا، اخرج یخرج باب فعال فعل ماضی، نحن فاعل، اخرجنا ہم نے نکالا. کہاں سے؟ کس کے لیے؟ لام حرف جر کم متعلق فعل، لکم تم سب کے لیے. کہاں سے نکالا؟ من الارض زمین میں سے. یہ کدھر اشارہ جا رہا ہے؟ عشر، زراعت کی طرف. تو ہم اس میں فقہی مسائل میں نہیں جا رہے، کیا ہے کیوں ہے وہ آپ سب مزید تحقیق کر سکتے ہیں. تو بہرحال کیا ہے؟ اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، اس پاک میں سے خرچ کرو جو تم نے کمایا، ومن ما، اور اس میں سے جو اخرجنا ہم نے نکالا، لکم من الارض زمین میں سے. آگے کیا ہے جی؟ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ، یہاں تک کر لیتے ہیں. ولا تیمموا، تیمم یتیمم، تیمم یتیمم باب تفاعل تیممن. تیمم کیا ہوتا ہے جی؟ شرعی اصطلاح میں جو تیمم کا طریقہ ہے، لیکن اس کا مرد، اس کا جو اوریجنل میننگ ہے وہ ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا. تیممونا تھا، نون ڈراپ. کیوں ڈراپ؟ لا نہیں کی وجہ سے. لا تیممو، تم مت قصد کرو، مت ارادہ کرو. کس بات کا؟ الخبیثہ، خبیثن کسے کہتے ہیں جی؟ برا، گندا، خبث جسے گندگی. ولا تیمموا الخبیثہ، مت ارادہ کرو گندگی کا، منہ، اس میں سے. یہ ہو کون ہے جی؟ ہاں جی نہیں، ہاں جی. ولا تیمموا الخبیث منہ، ایک منٹ، یہ یہاں تک ہے. ولا تیمموا الخبیث، تم لوگ گندگی کا قصد نہ کرو. مطلب کیا ہے؟ ابھی آگے مطلب جڑے گا اس کا، کہ وہ جو زکوٰۃ صدقہ ہے وہ کیا ہے؟ گندی ردی چیزیں نہیں دینی. آگے چلتے ہیں ہم. تنفقون،
انفقا ينفقو، تنفقونا فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم فاعل، تنفقونا منہ، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقونا، مت ارادہ کرو برائی کا خرچ کرتے ہو تم سب جس میں سے، اور وہ کیا ہے؟ ہاں جی نہیں یہ کس کے لیے بات کی جا رہی ہے؟ یہ وہی ساری چیزیں جو آپ نے کیا ہے پاک چیزیں جو دینی ہیں، اس میں سے آپ نے جو ماں کا سب تم جو آپ نے کمایا ہے، اس میں سے جو آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے، جو صدقہ نکالنا ہے، اس میں کیا ہے ان میں سے مت خرچ کرو برے طریقے سے، گندی چیزیں اور ابز چیزیں۔ اس کا اردو میں تفسیر میں سے ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں جی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو ہم اوپر بات کر چکے، جو تم کماتے ہو، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالی ہیں۔ آگے ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور مت ارادہ کرو ردی کا، مت ارادہ کرو گندی چیز کا، بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہوا ہے اللہ کی راہ میں، یعنی خرچ کرنے کا مت ارادہ۔ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور مت تم ارادہ کرو ردی چیز کا، مِنْهُ تُنْفِقُونَ، جس میں سے تم کیا ہے یہ خبیث کی طرف جانا چاہیے۔ اچھا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے قرآن میں کہ وہ جو ضمیر ہے وہ ایگزیکٹلی کدھر جا رہی ہے۔ پرابلم کیا آ رہی ہے، یہ جمع ہے اور ہے مؤنث، تو اگر تو یہ ادھر جا رہا ہوتا تو پھر ہا ہونا چاہیے تھا اسے، تو پیچھے سوائے خبیث کے اور کچھ نہیں بنتا۔ منہ تنفقون، اس خبیث میں سے جو تم خرچ کرتے ہو، یعنی جو تم اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہو وہ خبیث میں سے نہیں دینا، اس کا ارادہ نہ کرو۔ اللہ عالم بالصواب، یہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ ہو اسی خبیث کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ پیچھے کچھ ایسا نہیں ہے جو مذکر آ رہا ہو، سب جمع آ رہا ہے اور غیر عاقل آ رہا ہے۔ انشاءاللہ بہرحال اس پہ میں مزید بھی دیکھوں گا اس کو۔ وَلَسْتُمْ، لستم لیسا سے، لستم انتم اس کا فاعل، اس کے اندر فاعل سے مراد اسم، اس کا اسم خبر ہوتی ہے تو اس کا جو اسم ہے وہ اسم موجود ہے، اور یہ ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، لستم نہیں ہو تم۔ اب یہ ناقص ہے کیونکہ اپنا میننگ کمپلیٹ نہیں کرتے۔ لستم انتم، تم سب نہیں ہو، بِآخِذِیہِ، دیکھیں آخذن، آخذن لینے والا، اخذ یاخذ، آخذن لینے والا، اور آخذون جمع مذکر سالم لینے والے، ٹھیک ہے، تو اس کا قاعدہ کیا ہے؟ نون ڈراپ ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا جی۔ سو آخذوہ، یہ ہو کون ہے؟ وہی خبیث ردی چیز۔ وَلَسْتُمْ، با حرف جر آیا کرتا ہے لیسا کے ساتھ نفی کے میننگ میں۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِ، اب دیکھیں میں با کو مٹا دوں، آخذوہ، تم سب اس کو لینے والے نہیں ہو۔ آخذن لینے والا، پکڑنے والا، تم سب اسے نہیں لینے والے۔ یہ اب بات جب پوری ہوگی تو پھر صحیح طرح سمجھ آئے گی۔ اچھا با سے ہوا کیا؟ آخذون سے آخذین بن گیا، چونکہ کیا ہے؟ جر ہے، تو مرکب اضافی کا قاعدہ ہے نون ڈراپ ہونا ہی ہونا ہے، تو کیا بن گیا؟ آخذیہ۔ سو مرکب اضافی ہے یہ، با حرف جر سے آخذین کا نون ڈراپ، آخذیہ۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِی، اور تم اس خبیث کو نہیں لینے والے، یعنی تم اللہ کی راہ میں تو ردی چیز دے رہے ہو جبکہ تم خود ردی چیز لینا پسند نہیں کرتے۔ آگے بات چل رہی ہے کیا ہے جی؟ اچھا تم لوگے لیکن کس کیفیت میں؟ الا ان تغمضوا فیہ،
یہ فی ہی میں ہاں پھر واپس خبیث کی طرف جا رہا ہے. سو اس کا مطلب یہ سب اس میں جو ہاں ریٹرن ہو رہے ہیں وہ خبیث کی طرف جا رہے ہیں. سو الا سوائے اس کے کہ اسے استثناء آ گیا کہ کس کیفیت میں, یعنی وَلَسْتُمْ بِآخِذِیہِ تم اسے نہیں لینے والے, الا سوائے اس کے کہ تمہاری لینے کی کیفیت کیا ہوگی اگر تمہیں لینا بھی پڑ جائے تو. یوسف بھائی بند کیجئے گا اس کو. غین میم ضاد مادہ باب افعال اغمض تغمدو, اغمض تغمدو, اس کا مطلب ہوتا ہے نظریں چرا کے. یعنی آپ کو کوئی دوست آپ کو کوئی چیز دے رہا, آپ کو پسند نہیں آئی, اب لے تو رہے ہیں لیکن کیا ہے اس کو دیکھنا نہیں چاہ رہے, آپ کو پسند نہیں آ رہی لیکن لینا بھی مجبوری ہے. ٹھیک ہے جی. تعلمو وَاعْلَمُوا ان اللہ غنی حمید. انتم فاعل, علمو جان لو. اب یہ وہ کیا جاننا ہے, مفعول ہے پورے جملے کا. اللہ غنی حمید, اللہ کیا ہے, بے نیاز ہے, ہر وقت تعریف کیا جاتا ہے, ہر وقت تعریف کیے جانے کے قابل ہے. اور انا تاکید کے لیے آ گیا. پوری آیت سے کانٹیکسٹ ملتا ہے کہ بھئی اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو یا نہ کرو, اللہ غنی ہے, اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہمارے اپنے ہی فائدے کے لیے. آگے اگلی آیت شروع ہو رہی جی. اچھا آپ غور کریں ان پچھلی پوری آیات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہمیں کس طرح موٹیویٹ کیا ہے, کس طرح ہمیں سمجھایا ہے, کس طرح ایگزامپلز دی ہیں. کیوں ہمارے فائدے میں ہیں. اور اتنی یقین کی ضرورت دلانی پڑ رہی ہے اللہ کو, اس اپنے بندے کو, کہ بھائی تم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے وہ ضائع نہیں ہونے والا, اس کا تمہیں بدلہ ملنے والا ہے. آگے کیا ہے جی. الشیطان یعدکم الفقر. ہاں جی. الشیطان مبتدا, یہ اس کی خبر. وعد یعد, وعدہ کرنا. یعد فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ. یعد وہ وعدہ کرتا ہے شیطان. مفعول کون ہے, کم انتم, وہ تم سب سے وعدہ کرتا ہے. الفقر مفعول ثانی. کیا مطلب, کس بات کا, تنگ دستی کا. تم سے کیا ہے, وعدہ کرتا ہے, مطلب وہ تم کو ڈراتا ہے, تنگ دستی سے ڈراتا ہے. قربان جائیں اللہ تعالیٰ نے پیچھے اتنے سارے اطمینان کی چیزیں ہمیں بتائیں, ایگزامپلز دیں, پھر آخر میں اللہ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ شیطان تمہارے پاس آئے گا, تمہیں ڈرائے گا, تمہیں پریشان کرے گا کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا ورنہ تم غریب ہو جاؤ گے. آگے کیا ہے جی. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ. امر یامر, امر کرنا, حکم. یامر فعل مضارع, وہی مزید اس کی دوسری خبر ہے. وَيَأْمُرُكُمْ کم مفعول, اور تمہیں حکم دیتا ہے کس بات کا, جس کا حکم دیا جاتا ہے وہ با سے آتا ہے. الفحشاء جر چلا گیا با کی وجہ سے, متعلق فعل کس چیز کا, بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اب اس کے بھی دو میننگ کیے گئے ہیں. کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہاں پہ فحشاء سے مراد بخیلی ہے, کیونکہ پیچھے سارا حکم آپ کو خرچ کرنے کا دیا جا رہا ہے. وہ تمہیں بخیل بننے کا حکم دیتا ہے اور ساتھ تمہیں غریبی کا بارے میں ڈراتا ہے تمہیں. علماء نے فرمایا کہ پورے قرآن میں فحشاء کا ترجمے کا اصل میننگ زنا ہے. پورے قرآن پاک میں جہاں بھی فحش ورڈ استعمال کیا گیا, کچھ علماء کا کہنا ہے صرف یہ ایک آیت ہے جہاں پہ فحشاء کا ترجمہ وہ زنا نہیں بلکہ بخیلی ہے, وہ بھی ایک طرح کی بے حیائی ہے. تو یہ پھر وہ ڈفرینس آف میننگ ہے. آگے کیا ہے جی. واللہ کہ واللہ یعدکم. اب سبحان اللہ کہ اللہ پاک کی طرف سے کیا ہمیں آ رہا ہے, مغفرۃ منہ وفضلا. سیم اسی طرح سے ہے, عطف ہے کہ مزید کیا ہے. اللہ مبتدا, یعدکم خبر, اللہ اور یعد فعل مضارع. اللہ یعدکم, اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے. مغفرتن, مغفرت کا, منہ اپنے پاس سے, و فضلاً اور فضل کا, یعنی اللہ تعالیٰ
تم سب سے کیا ہے اپنے فضل اور اپنی طرف سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے. آگے کیا ہے جی؟ واللہ واسع علیم. کیا مطلب ہوا جی؟ اللہ وسعت رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ کہ مغفرت بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وسعت رکھنے والے. آگے کیا ہے جی؟ ہاں جی ہاں جی. یؤتی الحکمت من یشاء. ہاں جی. عطا یؤتی کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ ہاں جی. آتا یؤتی، آتا یؤتی. دیکھیں عطا یاتی ہوتا ہے آنا، اور آتا یؤتی ایتاءً دینا. سو یؤتی فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ، یؤتی ہوا فاعل، وہ دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ حکمت، دانائی. یؤتی الحکمت، وہ دانائی دیتا ہے. من، جسے موصولہ کہہ لیں، شاء یشاء چاہنا، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، ہوا اس کا فاعل. آگے کیا ہے؟ وَمَن یُؤْتَ الحکمت فقد اوتی خیرن کثیرن. ہاں جی. اور من یؤتا، دیکھیے عطا یاتی اور آتا یؤتی سے یہ یؤتی نہیں ہے، یؤتا ہے. ایک تو من شرطیہ ہے اور پھر یہ مجہول ہے. وَمَن یؤت الحکمت کے حکمتو، یؤتا یہ مجہول ہے. یہ کیا ہے؟ مجہول مضارع ہے. وَمَن یؤتا جسے دیا گیا، من یؤتا یا جسے دی جاتی ہے، جسے دے دی جاتی ہے. من یؤتا فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے واحد مذکر، اور من اس کا فاعل ہے. من یؤتا مفعول کیا دیا جاتا ہے؟ من یؤت الحکمت، جسے حکمت دی جاتی ہے. یہ اب جواب شرط آ رہا ہے فا سے. دیکھیں عطا، آتا، باب افعال میں جائیں، افعالا، صحیح ہے جی. اس میں اب ہم مادے کے حروف ڈالیں، حمزہ، تا، یا، اور اس پہ ہم حرکات لگائیں. آتا دونوں حمزہ مل گئے نا. اب افعل کے وزن پہ بننا ہے. افعل کے وزن، کس کے وزن پہ؟ افعل کے وزن پہ. سو اس میں تا کے نیچے زیر آ جائے گی اور ادھر پیش آ جائے گی. ایسے ہی جی. حمزہ پیش کی وجہ سے واو آ گیا، کیا بن گیا؟ او، اور تی زیر اوتیا. فعل ماضی واحد مذکر کا صیغہ. یہ جو غیر صحیح افعال ہیں نا، اور اس کے جو تبدیلی آتی ہیں بڑی ٹیکنیکل ہیں، ریاضی ٹائپ ہیں. سو آج لگتا ہے نیند آ رہی ہے، 2-3 بندے ہوں گے، لگتا ہے اس ٹاپک میں جا کے واقعی نیند آتی ہے. یہ ٹاپک ہے نا جس میں تبدیلیاں آتی ہیں، یہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے یہ گرامر پڑھی تھی تب بھی میں نے کہا تھا بس اس کو برداشت کر لیجئے گا. تو میں نے ویسے آج تھوڑا سا ایکسپلین کر دیا، کیونکہ یہ آتا یؤتی کافی ٹائم کے بعد مجہول آ رہا ہے اس کا، تو اس میں ہمیں پتہ چلے کہ یہ واو کہاں سے آ گیا. سو فقد اوتیا، قد قریب ماضی قریب، قد اوتیا اسے دے دیا گیا، اسے دے دیا گیا. کیا؟ مفعول. خیرن کثیرن، بہت بڑی بھلائی دے دی گئی اسے، یعنی جسے اللہ تعالیٰ نے دانائی دے دی اس سے تو بہت بڑا مال مل گیا. آگے کیا ہے جی؟ اسی کا آیت کا حصہ نا جی. یذکروا الا اولو الالباب، او نہیں اولو الالباب، کیونکہ یہ ساکن ہے. اولو الالباب واو. اچھا، ما یذکروا، یہ ما نفی کا ہے. اللہ کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ کہ ما یذکروا باب تفاعل، تذکر یتذکروا، یہ تھا یتذکروا میں سے تا ڈراپ ہے.
یذکرو، اور اس کا مطلب ہوتا ہے نصیحت حاصل کرنا. ما یذکرو، نہیں حاصل کرتا نصیحت، الا سوائے اس کے کہ یزو کی جمع علو والے، لبن کی جمع البابن عقل، عقل والوں کے علاوہ کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا. یعنی اصل میں یوں کر لیں کہ نصیحت صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں. آگے کیا ہے جی اگلی آیت؟ ہاں جی کیا ہے جی؟ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، یہاں تک. ما انفقتم، ما موصولہ، انفق ينفق، انفقتم انتم فاعل فعل ماضی. ما انفقتم جو تم نے خرچ کیا، من نفقۃ، نفقۃ وہی جو خرچ کرنے کی چیز ہے، من نفقۃ کسی بھی خرچ کرنے میں سے، او یا نظرتم، نظرا کیا مطلب ہے جی؟ نظر دینا، انتم فاعل، او نظرتم یا تم نے کوئی منت مانی، من نظرن، سٹارٹ کر دیا آپ نے، سو اس کا ٹائم بھی لگا لیں پھر. من نظرن یعنی اللہ کی راہ میں تم نے جو خرچ کیا، خرچ کرنے میں سے جو بھی خرچ کیا، اور تم نے کیا ہے وَنَظَرْتُم مِّن نَظْرٍ، اور تم نے کوئی منت مانی، منتوں میں سے کوئی بھی منت. آگے کیا ہے جی؟ فَإِنَّ اللَّهَ، ہاں جی، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، یہ مبتدا بن گیا یعلم کا، سو یہ خبر بن رہی ہے، اور انا پھر وہ اسم انا اور خبر انا. یعلم مضارع وہ جانتا ہے، ہو کسے جی؟ یعنی یہ سنگل ما کہہ لیں کہ جو کچھ بھی اس میں سے ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ هو مفعول، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وہ اللہ سارے عمل کو جانتا ہے. آگے کیا ہے جی؟ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ما نفی کا، لام جر کا، الظالمون سے ظالمین جر چل گیا، ما للظالمین ظالمین کے لیے نہیں ہے، من انصار ناصر مدد کرنے والا، اس کی جمع انصار، اور نکیر آ رہا ہے ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہے، ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. اگلی آیت آگے جی کیا ہے جی؟ ان تبدو الصدقات فنعما ہی. یہ باب افعال میں سے ہے. ابدأ یبدئ، ابدأ یبدئ، یہ بن رہا تھا تبدی، تبدیون بن رہا تھا، تبدیون. اچھا ان کیا کرتا ہے؟ ان شرطیہ ہے. اگر تبدو سے دیکھیں نون ڈراپ ہے، ٹھیک ہے، نون ڈراپ ہو گیا، یہ تھا تبدونا، تبدونا سے انتم فاعل. ان تبدونا اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر، ظاہراً، اور اس کا مصدر ہے ابداء. کیا ہے جی؟ ابداء، ابدأ یبدئ، سو تبدئونا، تبدیونا سے بن رہا ہے تبدونا، چینجز کے بعد. ان تبدو انتم فاعل، اگر تم ظاہر کرو، کیا ظاہر کرو؟ مفعول ہے اس کا، صدقۃ سے جمع صدقات، یہ حالت رسم ہے. وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو کیا ہے؟ نعما. اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، بس اس کو اتنا یاد رکھ لیں، قرآن میں جہاں لفظ آئے گا نا نعما، اس کا مطلب ہوگا اچھی بات ہے، بھلی بات ہے. کیا مطلب ہے جی؟ اچھی بات ہے. اور ہیا کیا ہے؟
ہاں جی، وہ صدقہ جو ظاہر کر کے دینا ہے، فنعم ما ہی، اچھی بات ہے. آگے کیا ہے جی؟ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ. آگے اس کو یہاں دیکھ لیتے ہیں. اب یہ پھر شرط آ گیا، اخفا یخفی، چھپانا، باب افعال، افعل یفعلو، اخفا یخفی، چھپانا. اس کا جو حرف اصل ہے وہ ہے خافا، خافا اور یا، خافا اور یا. سو انتم اس کا فاعل، ہا کیا ہے؟ وہی صدقہ. یہ دیکھیں نا، یہ بھی ہیا صدقہ. وَإِن تُخْفُوهَا، انتم فاعل، اگر تم اسے، مفعول ہے یہ اس کا ہا، اگر تم اسے چھپاؤ. وَتُؤْتُوا، تُؤْتُونا سے، یہ ان کا اثر عطف کی وجہ سے آ گیا، نون ڈراپ. وَتُؤْتُوا، انتم فاعل، اور تم اسے دو، کس کو؟ مفعول، یہ دوسرا مفعول، فقراء، فقیر ان کی جمع، فقراء. وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم اسے چھپاؤ اور دو فقراء کو. آگے جی، یہ جواب شرط، فہوا، سمپل سا ہے، فہوا خیر لکم. کیا مطلب ہوا جی؟ ہوا، دیکھیں مذکر آ رہا ہے نا، یہ عمل، ہوا خیر، بہتر ہے، لکم، تم سب کے لیے. آگے کیا ہے جی؟ اسی آیت میں ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سیئاتکم، یہاں تک. کفر یکفر، تکفیرن، اردو میں آؤ نا تکفیر، تکفیری. تکفیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے دور کرنا، کسی چیز کو دور کرنا. جو دائرہ اسلام سے جو نکالا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے؟ اسلام سے دور کر دیا جاتا ہے. کفر یکفر. سو وَيُكَفِّرُ ہوا فاعل، مضارع واحد کا صیغہ، وہ، اور وہ دور کرے گا، کس کو دور کرے گا؟ عنکم، تم سب سے، وہ دور کرے گا تم سب سے. من، حرف جر مرکب اضافی، سیئاتن کی جمع سیئاتن، گناہ. من سیئاتکم، من کی وجہ سے یہ جر چلا گیا. وہ دور کرے گا تم سے تمہارے گناہوں کو. غور کریں، من آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ من آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے سارے گناہ نہیں. صدقات کے بدلے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کبیرہ گناہوں کے لیے سٹل آپ کو کیا ہے؟ توبہ کرنی پڑے گی، اور حقوق والوں کو ان کے حق دینے پڑیں گے. اس لیے آ رہا ہے من سیئاتکم، گناہوں میں سے، یعنی ناٹ آل. آگے کیا ہے جی؟ واللہ بما تعملون خبیر. کیا مطلب بن گیا جی؟ مبتدا، یہ متعلق خبر، ما موصولہ، تعملون انتم فاعل، خبیر، یہ، اور یہ پوری خبر ہو گئی اس کی. اللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اسے، اس کا باخبر ہے. آگے کیا ہے جی؟ بس 2 آیات رہ گئیں اور 3 آیات. میں معذرت چاہتا ہوں، آپ سے درخواست ہے کہ پلیز. ہاں جی شاہد بھائی، کوئی پرابلم تو نہیں کسی کو؟ تھوڑا سا آج مجھے موقع دے دیں، کلاس 1.5 گھنٹے تک جاتی ہے تو ایٹ لیسٹ جانے دیں. اٹس اے ریکویسٹ فرام می، کیونکہ ادروائز یہ بہت طوالت اختیار کر جائے گا. یہ سب باتیں جو ہم کر رہے ہیں بہت غور طلب ہیں. لیسا علیکا، کیا جی؟ خدا ہم، الف نہیں ہے نا یہاں پہ کھڑی. لیسا علیکا ہداہم، لیسا نفی کا، اور اس کا اسم حالت رفع میں ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ اور یہ متعلق خبر ہے. لیسا علیک، لیسا ہداہم علیکا، یوں کر لیں،
علیکا اللہ حرف جر، انتا علیکا آپ پر، مرکب اضافی، ان کی ہدایت نہیں ہے علیکا آپ پر، مطلب کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کی ہدایت آپ کے ذمہ نہیں ہے. آگے کیا ہے جی؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ غمگین ہوتے تھے کہ بھئی یہ بات مانتے نہیں سنتے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ ان کی ہدایت کا حاصل کر لینا آپ کے ذمہ نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ یہدی من یشاء. اللہ مبتدا، یہدی اس کا کیا ہے؟ خبر. یہ پوری خبر ہے. اللہ یہدی، اللہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے. یہ ولاکنہ کیوں آیا؟ اس کے گمان کو دور کرنے کے لیے. کیا مطلب اگر آپ کے ذمہ نہیں ہے تو پھر کس کے ذمہ ہے؟ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے لاکنہ، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے. آگے کیا ہے جی؟ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ. اچھا جی، تنفقو، غور کریں، ما تنفقو، یہ تنفقون کا نون کیوں ڈراپ ہو گیا؟ چونکہ ما شرط بن رہا ہے. ما تنفقو انتم فاعل، ما تنفقو تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو، من خیرن کسی بھی طرح، یعنی مال کا تھوڑا سے تھوڑا حصہ بھی، اس لیے نکرا گیا ہے، یا کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس میں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، مال بھی ہو سکتا ہے، بھلائی بھی. وما تنفقوا من خیرن. آگے کیا ہے جی؟ یہ جواب آ گیا اس شرط کا. کیا ہے جی؟ فالی انفسکم. وہ کیا ہے؟ لی انفسکم، تمہارے اپنے لیے ہے. لام حرف جر ہے، نفس ان کی جمع انفس، لام نے انفسی کر دیا. آگے کیا ہے جی؟ تنفقون ہے. وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ. اب یہ دیکھیں، اب یہ پھر آ گیا. اب یہ ماں نے نون نے ڈراپ کیا. اس کا مطلب یا تو یہ صلہ جو ہے یا پھر کچھ اور ہے. تنفقون انتم، تم سب خرچ کرتے ہو. الا، سوائے اس کے کہ ابتغاء، یہ مستثنا کی وجہ سے نصب ہو گیا. کیا مطلب ہوتا ہے ابتغاء؟ حاصل کرنا. چونکہ پورا مرکب اضافی ہے، جر چلا گیا وجہ اللہ، اللہ کے چہرے، یعنی اللہ کی خاطر. سوائے اس کے کہ اللہ کے چہرے کے، اللہ کے لیے. سو ماں، اب یہ کیا بن رہا ہے؟ ما تنفقون، تم نہیں خرچ کرتے سوائے اس کے کہ اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کی رضا کی خاطر تم نہیں خرچ کرتے. آگے کیا ہے جی؟ وما تنفقوا من خیرن. اب پھر آ گیا دیکھیں جی، ما تنفقوا، پھر ما کیا ہے؟ شرط بن گیا، نون ڈراپ. ما تنفقوا، جو تم خرچ کرتے ہو، من خیرن، خیر میں سے. آگے کیا ہے جی؟ یوفا، وفا یوفی، پورا پورا ملنا. سو یوفی، یہ مجہول کا قاعدہ ہے. یوفی سے یہ پھر مجہول کا قاعدہ بن رہا ہے یوفا، یا ڈراپ ہو گیا. یوفا، یفعل کے وزن پر تھا، یا ڈراپ ہے. یوفا، اسے پورا دیا جائے گا. وہ کیا ہے؟ آگے کیا ہے جی؟ الیکم. دیکھیں، وما تنفقوا، جو تم خرچ کرتے ہو خیر، یوفا الیکم، تمہیں واپس پورا پورا دیا جائے گا. آگے کیا ہے جی؟ یہ حال ہے کہ حال کیا ہوگا؟ وانتم لا تظلمون. ظلم یظلم سے، تظلمون مجہول، انتم فاعل، وانتم لا تظلمون یہ خبر ہے انتم کی، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. آگے کیا ہے جی؟ للفقراء
الذین احصروا فی، یہ آج آپ نئی چیز سیکھیں گے پھر اس میں سبیل اللہ. لام حرف جر، یہ شروع میں علماء کہتے ہیں جی صدقاتکم، ہو سکتا ہے کہ تمہارے صدقات. لام حرف جر فقرائی، فقراء کے لیے ہیں. موصول الذین جو، احصروا ہا صاد را مادہ باب افعال، احصر یحصر، سو یہ مجہول ہے فعل ماضی کا. اس کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ حصار میں آ جانا، یا یوں سمجھے روک دیے جانا، روک دیے جانا. سو فعل ماضی مجہول، ہم فاعل اس کا. للفقراء الذین احصروا، فقراء کے لیے جو روک دیے گئے. کہاں سے روک دیے گئے؟ کہاں روکے گئے؟ دیکھیں کہاں روکے گئے ہیں، سے نہیں، میں روکے گئے ہیں. فی حرف جر سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں روک لیے گئے ہیں. آگے کیا ہے جی؟ لا یستطیعون ضربا. لیں جی لا نفی کا، یہ ان کی طرف واپس چلا گیا، ان سب کی طرف. فقراء، استطاع یستطیع، استطاعت رکھنا، استفعال باب ہے، ہم فاعل. لا یستطیعون، وہ استطاعت نہیں رکھتے. ضربن، کس کی جی؟ مارنے کی. لیکن یہاں پہ ترجمہ مارنے نہیں. آگے کیا ہے جی؟ فی الارض. اب یہ جب فی الارض کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے رزق، معاش کی کوشش کے لیے. وہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر رزق حاصل کرنے کی کوشش میں استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ جا کے دکانوں میں کام کریں یا اپنا بزنس کریں، کاروبار کریں. آگے کیا ہے جی؟ یہ آپ نے اس سب میں تلاش کرنا ہے خود کو. ہم بھی موجود ہیں ان میں، جو کچھ یہاں آنے والا ہے. یحسبہم الجاہل اغنیاء. ہاں جی، حسب یحسب، گمان کرنا، وہ گمان کرتا ہے. ہم مفعول، یہ ہم کدھر چلا گیا؟ فقراء کو. اور یحسب کا فاعل کون ہے؟ الجاہل. یحسب ہم الجاہل، جاہل ان کو گمان کرتا ہے. غنیون کی جمع اغنیاء، مفعول. جاہل ان کو کیا سمجھتا ہے؟ وہ تو مالدار ہیں. آگے کیا ہے جی؟ وہ کیوں مالدار گمان کرتے ہیں؟ تعفف، یتعفف باب تفعیل، تعفف باب تفاعل. اس کا مطلب ہوتا ہے قناعت کی وجہ سے سوال نہ کرنا، قناعت کی وجہ سے سوال نہ کرنا. تو یحسبہم الجاہل، انہیں جاہل گمان کرتے ہیں. اغنیاء، امیر، من التعفف، قناعت کی وجہ سے، سوال نہ کرنے کی وجہ سے. کہ وہ جو فقراء ہیں وہ قناعت پسندی کی وجہ سے سوال نہیں کرتے، تو جاہل کیا سمجھتے ہیں؟ تو بڑے پیسے والے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے. تو اس کی تفسیر بڑی پیاری ہے. اس میں مساجد میں اذانیں دینے والے، مساجد میں ائمہ کرام، دین کی خدمت کرنے والے، کہ جنہوں نے اپنے آپ کو دین کی، دیکھیں فی سبیل اللہ، اللہ کے کام میں خود کو مصروف رکھا ہوا ہے. تو ان کے پاس کیا ہے؟ اب ایک آدمی 5 وقت جماعت کراتا ہے، وہ کدھر جا کے اپنا بزنس کرے گا؟ 5 وقت مؤذن آ رہا ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس کا کیا روزگار ہے، کیا ذریعہ معاش ہے؟ مودودی رحمۃ اللہ نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے. پھر علماء نے اس کو جہاد میں بھی لیا ہے کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گیا ہوا ہے اس کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ لا یستطیعون، وہ تو استطاعت نہیں رکھتے. پھر اتنے غیرت مند ہیں کہ وہ من التعفف سے سوال بھی نہیں کرتے ہیں، وہ لوگوں سے مانگنا پسند نہیں کرتے ہیں. اور ہمیں جاہل کہا گیا ہے کہ ہم جاہل ہیں، کہ ہم ان کے بارے میں اس قسم کے یہ مولوی بڑے امیر آدمی ہیں جی. ان ریئلٹی ریئلی دے نیڈ اس، دے نیڈ ایب. لیکن اب کیا ہے یار، مجھے نہیں سمجھ آتا. لوگ کہتے ہیں جی مولوی مانگتے ہیں. میں نے کسی امام کو نہیں مانگتے دیکھا ابھی تک کہ جو پیسے کے لیے لڑ رہا ہو، مجھے پیسے چاہیے. لوگ کہتے ہیں جی مدارس کے لیے مانگتے ہیں، چندہ مانگتے ہیں، بھیک. وہ تمہارے لیے مانگ رہے ہیں.
اپنے لیے مانگ رہے ہیں. تم دو گے اپنے لیے دو گے. فَلِأَنفُسِكُمْ, وہ تو تمہارے لیے ہے. تم سمجھتے ہو کہ وہ مولویوں کی جیب میں جا رہا ہے. اگر تو مولویوں کی جیب میں جاتا تو سارے مولوی لینڈ لارڈ ہوتے. ان میں سے جو مولوی آج ماشاءاللہ لینڈ لارڈ ہیں, اگر آپ ان کو ٹریس کریں تو وہ جدی پشتی لینڈ لارڈ ہیں. طارق جمیل صاحب کیا ہمارے چندوں سے پراڈو لے کے پھر رہے ہیں؟ نہیں, ان کا اپنی زمین جائیداد ہے. دیکھیں جن لوگ تقی عثمانی صاحب کیا ہمارے نہیں یار, آپ دیکھو اتنا بڑا مدرسہ وہ چلا رہے ہیں, اتنا بڑا نظام چلا رہے ہیں, اللہ نے ان کو دیا ہے. وہ اس وقت بھی امیر تھے جب ہمارے باپ دادا غریب تھے. تو یہ غلط انتہائی بدگمانی ہے کہ اگر کسی یعنی اس کا مطلب مولوی بھوکے ننگے پھریں کہ وہ نہ گاڑی خریدے نہ موٹر سائیکل خریدے نہ اچھے کپڑے پہنے, کہ ان کو تو میرے خیال منع ہے. نہیں یار, اپنی استطاعت کے مطابق کرتے ہیں, اپنے حلال پیسے میں سے کر رہے ہیں. جو غلط کرے گا وہ اللہ کو جواب دے, مجھے جواب دے نہیں ہے. میں نے صدقہ کس کو دیا ہے؟ میں نے اللہ کو دیا ہے یار, میں نے مولوی کو نہیں دیا. قدر جو نہیں جی نہیں ایسی مسجدہ نہیں دینا, اسی کیوں دئیے جی, اسی کھا جاندے نے. تم اللہ کے لیے دے رہے ہو, وہ کھائیں گے وہ پکڑے جائیں گے, تم سے سوال نہیں کیا جائے گا. اس تفسیر میں یہ بات آئے گی کہ ایک آدمی اگر ہمیں دھوکہ دے کر پیسے ہم سے لے رہا ہے تو ہمیں اس کا سوال نہیں کیا جائے گا. مجھے تو میرا اجر تو اللہ کے ہاں لکھا گیا, بات ختم ہو گئی. یہ اس کے اوپر بھار پڑے گا, اس کے اوپر وزن آئے گا جو زیادتی کرے گا. لیکن ہمارے دوست پتہ نہیں کہاں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما تیری راہ میں خرچ کرنے پر, اور ان ائمہ مساجد, ان مؤذنین کرام, ان علماء کرام کی ان مجبوریوں کو سمجھنے پر. واقعی وہ تعفف سے سوال نہیں کرتے ہیں. کتنی تنخواہ ہوگی جی ایک مفتی کی, ایک عالم دین کی جو ایک مدرسے میں بیٹھا ہے, ظاہر ہے کہ اس کی تنخواہ لگی بندی ہوگی, لیکن وہ لوگ سوال نہیں کرتے ہیں. تو یار ہمیں پھر سٹیپ آگے لینا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم بدگمانیوں کا شکار ہو جائیں. تو پھر دیکھ لیں اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے. غور طلب بات ہے. آگے کیا ہے جی؟ تعرفہم بسیماہم. ہاں جی, عرف یعرف جاننا, تعرف انت فاعل فعل مضارع, ہم مفعول, ہم کون ہے پھر وہی للفقراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تعرفہم تم انہیں یعنی آپ انہیں جانتے ہیں پہچانتے ہیں. کس طرح؟ سیما, سیما کہتے ہیں نشانی, سیما ہم مفعول مرکب اضافی باہر پہ جر, بسیماہم ان کی نشانیوں سے, یعنی ہم ان کے پاس کچھ علامات ہوتی ہیں, نشانیاں ہوتی ہیں جن سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے. آگے کیا ہے جی؟ لا یسألون الناس الحافا, باب افعال الحف یلحف لپیٹنا, لا نفی کا, یسألون ہم فاعل, لا یسألون وہ سوال نہیں کرتے, الناس کس سے جی؟ لوگوں سے, مفعول وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے, الحافا کس حال میں؟ لپٹ کر, پاؤں میں نہیں پڑ جاتے, وہ سوال ہی نہیں کرتے. لیکن علماء نے یہاں لکھا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے لپٹنے کی نفی نہیں کی ہے. اگر کوئی آپ سے لپٹ کے مانگے تو اس کی نفی نہیں کی ہے کہ وہ نہیں چیز لپٹ کے مانگنے والا غلط ہوگا. تو یہاں صرف ان کی ایک کردار بتایا گیا ہے کہ وہ آپ سے لپٹ کر نہیں مانگتے. آگے کیا ہے جی؟ کیا جی؟ وما تنفقوا من خیر, دیکھیں جی پورا سیم وہی ہے, ما تنفقوا جو تم خرچ کرتے ہو خیر میں سے. کیا ہے جی؟ جواب شرط, فإن اللہ بہ علیم. خبر مبتدا, اسم و انا, خبر و انا متعلق خبر. بہ میں ہا کدھر چلا گیا؟ وما تنفقوا تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو, ان اللہ بہ علیم اللہ اسے اچھی طرح جانتا ہے. آگے کیا ہے جی؟ آج کی لاسٹ آیت. ہاں جی, مبارک ہو جی. آج میں پھر آپ سے معذرت خواہوں, سارا ٹاپک جڑا ہوا ہے. کیا ہے جی؟ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ. کیا مطلب ہوا جی؟ موصول ینفقون وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں, اموالہم مفعول اپنے مال کو, باللیل رات میں, والنہاری عطف ہو گیا دن میں,
سرن چھپا کر، و علانیتن اور اعلان کر کے سب کے سامنے. آگے کیا ہے جی؟ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہاں جی، لہم ان سب کے لیے، اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے، لا خوف کوئی خوف نہیں، علیہم ان پر ہوگا قیامت کے دن، ولا ہم یحزنون نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے، خوف زدہ نہیں، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، غم زدہ ہوں گے. دیکھیں جی، سٹاپ کر کے پلے کر دیں، ہم اس کی تفسیر مکمل کر لیتے ہیں. تو آپ آج ہم نے کیا دیکھا؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے پیارے انداز میں، دیکھیں پچھلی کتنی آیات سے تاکید چل رہی ہے اور لمبی لمبی آیات ہیں. اللہ تعالیٰ حکم دے دیتا صرف نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موٹیویٹ کیا ہے، یہ موٹیویشن ہے ساری. اب ہم اس کی دیکھتے ہیں تفسیر میں مختصراً جو کچھ آپ سے شیئر کرنے کا ہے انشاءاللہ. اس میں کچھ احادیث ہیں وہ تو ضروری ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اب اس نے اپنے بندوں کو جو رزق دیا ہے، جسے انہوں نے کمائی کے ذریعے حاصل کیا یا ان فصلوں اور پھلوں کی صورت میں حاصل کیا جنہیں زمین نے ان کے لیے اگایا ہے، ان میں سے عمدہ اور پاکیزہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پاکیزہ عمدہ بہترین مال کو اس کی راہ میں خرچ کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے اس بات سے اپنے بندوں کو منع فرمایا کہ وہ گھٹیا، ناقص اور ردی مال اس کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور وہ پاک مال ہی قبول فرماتا ہے. اس لیے فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو تم انہیں کبھی نہ لو، اللہ یہ کہ چشم پوشی کر لو. اللہ تعالیٰ تو تمہاری نسبت اس سے زیادہ بے نیاز ہے، لہذا جسے تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں اسے پسند کرتے ہو. اس کے بعد واقعہ ایک چھوٹا سا، یہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی؟ برہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت کریمہ انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جب کھجوریں چننے کے دن آتے تو وہ اپنے باغوں میں سے گدر، نیم پختہ کھجوروں کے خوشے نکالتے اور انہیں رسی کے ساتھ لٹکا دیتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 2 ستونوں کے درمیان میں بندھی ہوتی تھی. تو صحابہ کا طریقہ تھا کہ وہ ان رسی پر کھجوروں کو لٹکا دیتے کہ جو بھی کھانا چاہتا اس میں سے کھا لیتا. فقراء مہاجرین کھجوروں کو کھا لیتے تھے. کچھ لوگ گدر کھجوروں کے ان خوشوں کے ساتھ ردی قسم کی کھجوریں بھی شامل کر دیتے، سمجھتے کہ یہ جائز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر وحی نازل فرمائی وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، یعنی بری اور خراب چیزوں کو خرچ کرنے کا قصد نہ کرو. اس کے بعد خرچ کرنے کے بارے میں شیطانی وسوسے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان کے بھی ابن آدم سے قربت ہے، شیطان ابن آدم سے قربت رکھتا ہے اور فرشتے بھی قربت رکھتے ہیں. شیطان کی قربت یہ ہے کہ وہ انسان کو شر کی طرف لوٹاتا ہے، اسے حق کی تکذیب کرواتا ہے، اور فرشتے کی قربت یہ ہے کہ وہ اسے نیکی کی طرف لوٹاتا ہے اور اسے حق کی تصدیق کرواتا ہے. جو شخص اسے فرشتے کی قربت پائے تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اور اگر کوئی دوسری صورت پائے تو وہ شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے. پھر آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی. مراد یہ ہے ہمارے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، ایک فرشتہ ہوتا ہے. شیطان ہمیں بری باتوں کی کانا پھوسی کرتا ہے جس سے ہم اس کی باتیں سن کر اس پر عمل کرتے ہیں. فرشتے ہمیں اچھی باتوں کی تاکید کرتے ہیں. علماء نے فرمایا جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ کرو تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے دل میں ڈالا گیا ہے، اور اگر خرچ کرنے سے منع کرنے کے لیے کوئی بھی سامنے آئے تو اس کا مطلب وہ شیطان ہمیں اب اس کام سے روک رہا ہے. تو تمام بھلائی کے کام اللہ کی طرف سے ہمیں فرشتے کے ذریعے کان میں ڈالے جاتے ہیں. وہ فرشتہ ہوتا چل بھی ہے کام کر لے، اور شیطان ہمیں اس کام سے منع کرتا ہے، تو ہمیں اس بات کی تمیز رکھنی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں حکمت کے معنی ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے. یعنی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا صرف 2 آدمیوں پر رشک کیا جا سکتا ہے، ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہو پھر اسے حق میں خوب خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہو، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانش علم سے نوازا ہو اور وہ اسی کے مطابق فیصلے کرتا ہو، لوگوں کو سکھاتا بھی ہو. تو یہ 2 آدمی ہیں جن پر رشک کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیں اس میں بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جنہیں اللہ نے عطا تو کیا ہے لیکن ساتھ توفیق بھی عطا فرمائی ہے.
تو لا حول ولا قوت الا باللہ، تو یہ سوائے اللہ کی توفیق کے نہیں ہو سکتا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، یعنی واعظ نصیحت سے صرف وہی لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں جو صاحب عقل دانش ہوں، اللہ تعالیٰ کے فرمان اس کے کلام کے معنی کو جانتے ہوں۔ اگلی آیات کی تفسیر، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وہ عمل کرنے والوں کے تمام اعمال خیرات، صدقات، نظروں سے آگاہ ہے۔ اس سے ضمناً یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کی رضا کے حصول کے لیے اس کی وعدوں کی امید پر عمل کرنے والوں کو وہ پوری جزا عطا فرمائے گا، اور جو اس کی اطاعت کے مطابق عمل نہ کریں بلکہ اس کے حکم کی مخالفت کریں، اس کے خبر کی تکذیب کریں اور اس کے ساتھ اور کسی کو بھی عبادت کریں، تو اللہ تعالیٰ نے سرزنش کرتے ہوئے فرمایا ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، تو یعنی قیامت کے دن ان کا نہ کوئی مددگار ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور ان کی سزا سے انہیں بچا سکے۔ صدقے کو ظاہر اور پوشیدہ کرنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان عالی ہے، ظاہری طور پر قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ظاہری طور پر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے، اور پوشیدہ طور پر تلاوت کرنے والا پوشیدہ صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ ایسے ہیں، 7 قسم کے انسان ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ کون کون ہیں؟ پہلا آدمی عدل اور انصاف کرنے والا حکمران، دوسرا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نشو و نما پانے والا نوجوان، تیسرا جس کا دل مساجد ہی سے وابستہ ہو، یعنی اس کو مسجد کے ساتھ نماز پڑھ کے اگلی نماز کی فکر ہو، جماعت میں جانے کا اسے شوق ہو، اور چوتھا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، اسی پر آپس میں جمع ہوتے ہیں، اسی پر ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، یعنی محبت بھی اللہ کے لیے ہے، اور اگر وہ کسی سے جدا ہو رہا ہے تو بھی اللہ کی وجہ سے ہی جدا ہو رہا ہے۔ اور پانچواں وہ شخص جسے کوئی صاحب منصب و جمال عورت دعوت دے اور وہ کہے کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اور چھٹا وہ شخص جو اس قدر پوشیدہ طور پر صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ ساتواں وہ شخص جو خلوت میں اللہ کا ذکر کر اور اس کی آنکھیں اشک بار ہو جائیں۔ یہ 7 لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں لے گا۔ اس کے بعد آخری 2 آیات کی تفسیر، اس کا جو ٹاپک ہے وہ مشرکین کے لیے صدقہ کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرات صحابہ کرام اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ وہ اپنے مشرک رشتہ داروں کو تھوڑا سا حصہ بھی عطیہ کریں، چنانچہ اس سلسلے میں جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا تو آپ نے تھوڑا سا خرچ کرنے کی اجازت دے دی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی لیس علیکم ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء سے آخر تک۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کا خرچ کرنا اپنے ہی فائدے کے لیے ہوتا ہے، اور مومن جب بھی خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ خوشنودی کی حصول کے لیے خرچ کرتا ہے۔ عطا خراسانی فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کی رضا کے لیے دو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لینے والے کا عمل کیسا ہے۔ جیسے ابھی میں نے آپ سے بات کی کہ جب ہم مسجدوں میں دیتے ہیں چندے کے طور پر، کہ ہم بیسیکلی کیا ہے اللہ تعالیٰ کے جو گھر ہیں ان کے لیے دے رہے ہیں، ان کو بنانے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کے خیال کرنے کے لیے، تو جب ہم دے رہے ہیں تو پھر ہمیں بدگمانی سے کام نہیں لینا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے، غور سے سنیے گا۔ ایک آدمی نے کہا میں ضرور صدقہ کروں گا، وہ صدقہ لے کر نکلا مگر اس نے اسے چور کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے صدقہ کس کو دیا؟ چور کو دے دیا۔ صبح ہوئی تو لوگ باتیں کرنے کے چور کو صدقہ دے دیا گیا۔ اس نے کہا اے اللہ، چور کے ہاتھ میں صدقہ جانے پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس نے پھر کہا میں ضرور صدقہ کروں گا، وہ صدقہ کرنے نکلا اور اس نے ایک زانیہ کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگ باتیں کرنے لگے رات زانیہ پر صدقہ کیا گیا ہے۔ اس نے کہا اے اللہ، زانیہ کے ہاتھ میں زانیہ کے ہاتھ میں صدقہ جانے پر تیرا شکر گزار ہوں۔ اس نے پھر کہا میں صدقہ ضرور کروں گا، یعنی لوگ بیسیکلی کیوں کہتے تھے کہ یہ اس سے ہٹ جائے، لیکن وہ کہتا میں تو ضرور کروں گا۔ وہ صدقہ کرنے نکلا اور اس نے ایک دولت مند کے ہاتھ میں صدقہ کر دیا۔ صبح ہوئی تو لوگ باتیں کرنے لگے، رات دولت مند کو بھی صدقہ دے دیا گیا۔ اس نے کہا اے اللہ، چور، زانیہ اور دولت مند کے ہاتھ میں صدقہ جانے پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو اسے خواب میں کوئی شخص ملا، اس سے کہا گیا تو نے جو چور پر صدقہ کیا ہے ممکن ہے چور آئندہ چوری سے باز آ جائے، تو نے جو زانیہ پر صدقہ کیا ہے ممکن ہے وہ زنا سے باز آ جائے، اور تو نے جو دولت مند پر صدقہ کیا ممکن ہے وہ عبرت حاصل کرے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے لگ جائے۔ یہ روایت ہے جی صحیح بخاری کی 1421۔ صدقے کا زیادہ مستحق کون ہے؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یعنی وہ مہاجرین جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیا ہے، مدینہ میں سکونت اختیار کر لی ہے، وہ اپنے لیے کچھ کمانے کہ ان کے پاس کوئی اسباب اور وسائل نہیں ہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یعنی طلب معاش کے لیے وہ سفر نہیں کر سکتے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، یعنی ان کے معاملے میں اور حال سے ناواقف شخص ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے اور ان کے لباس، حال اور گفتگو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ غنی ہیں۔ یہی معنی اس متفق علیہ حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مسکین وہ نہیں ہے جو چکر لگاتا ہے یا اسے ایک یا دو لقمے اور ایک نوالا یا دو نوالے اور ایک یا دو کھجوریں لوٹا دیں۔ صحابہ نے کہا پھر مسکین کون ہے اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا مسکین وہ ہے جس کے پاس اس قدر مال ہو جو اس کی ضرورت پوری کر دے، اور نہ اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا کہ یہ فقیر ہے تاکہ اس کا صدقہ دیا جائے، اور نہ وہ لوگوں سے کچھ مانگے۔ تعریفو بسیماہم، تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان لوگے، یعنی عقل مند انہیں ان کی صفات سے پہچان لیتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم، ان کی پہچان ان کی پیشانیوں سے ہے۔ اور فرمان الہی ہے لا یسألون الناس الحافا، یعنی لوگوں سے لپٹ کر سوال نہ کرتے ہیں اور نہ لوگوں کو غیر ضروری سوال سے مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ جو شخص سوال کرے حالانکہ اس کے پاس وہ چیز موجود ہو جو اسے سوال سے بے نیاز کر دینے والی ہو، تو اس نے بھی گویا لپٹ کر ہی سوال کیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ سوال کرنے کے لیے بھیجا، میں آ کر آپ کے پاس بیٹھ گیا، آپ نے میری طرف رخ انور کیا اور فرمایا جو شخص بے نیازی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے، جو عفت اختیار کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اسے پاک باز بنا دیتا ہے، جو کفایت اختیار کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جو شخص سوال کرے اور اس کے پاس 40 درہم کی قیمت کی کوئی چیز موجود ہو تو اس نے بھی لپٹ کر سوال کیا۔ ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے جی میں کہا میری یاقوتہ اونٹنی تو ایک اوقیہ سے زیادہ قیمتی ہے، لہٰذا میں واپس آ گیا اور میں نے آپ سے سوال نہ کیا۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ ہرگز مخفی نہیں رہے گا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی اس وقت پوری اور مکمل جزا عطا فرمائے گا جبکہ بندے کو اس کی بہت شدید ضرورت ہوگی۔ اب آخری آیت میں صدقہ کرنے والوں کی تعریف کی ہے اللہ نے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی تعریف فرمائی ہے جو اس کی راہ میں اس کی رضا کے حصول کی خاطر رات اور دن کی تمام اوقات میں پوشیدہ اور ظاہر تمام حالات میں اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ انسان اپنے اہل و عیال پر جو خرچ کرتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص سے اس وقت فرمایا جبکہ وہ مریض تھے، آپ نے ان کی فتح مکہ کے سال اور روایت میں حجۃ الوداع کے سال میں عیادت فرمائی، تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو بھی خرچ کرو گے اس سے تمہیں اجر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس لقمے سے بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔ امام احمد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت ہے، ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مسلمان جب اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، یعنی نیکی اور طاعت کے کاموں میں انہوں نے جو کچھ بھی خرچ کیا اس کا صلہ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن عطا فرمائے گا، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے رزق اور مال میں برکت عطا فرما کہ ہم اسے تیری راہ میں خرچ کریں، تیری مسجدوں تیرے گھروں کی اس آبیاری میں خرچ کریں، ان لوگوں کے کام آئیں جو واقعی ضرورت مند ہیں، اور یا اللہ ہم سے یہ کام لیتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ اس دوران جو غلطیاں ہو گئیں اسے معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔